صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز دے نال محبت شوق دے نال درود و سلام پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، غالباً 14 یا 15
جمادی الثانی ہیں اور 22 جمادی الثانی نو میرے آقا دے پیارے یار تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے تے اسی مناسبت دے نال اسیں آپ دا ذکر خیر پچھلے 2 جمعہ تو شروع کیتا ہے. اج بھی آپ دی فضیلت اور آپ دا مقام صحابہ کرام دے نزدیک اور آپ دی شان قرآن دی نزدیک حدیث دی نزدیک، یعنی حدیث دے مطابق، قرآن دے مطابق، صحابہ کرام دے مطابق، ائمہ کرام دے مطابق حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اج پڑھاں گے. دعا ہے کہ مولا کائنات سانو ساریاں نو حضور دے ہر دیوانے دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی زندگی جس طرح انہاں گزاری ہے سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. علماء اہل سنت و جماعت دا اس گل تے اجتماع اور اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہم السلام تو بعد تمام لوگاں تو سب تو افضل نے. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم السلام تو بعد انہاں دا مقام شروع ہوندا ہے. جس طرح تمام نبیاں دی نبوت اور رسالت دی جتھے انتہا ہوندی ہے نا اتھے تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت دی ابتدا ہوندی ہے. اور اسی طرح جتھے ولی دی وو شروع ہوندی ہے نا ولی یا ختم ہوندی ہے اتھے ابدال دا مقام شروع ہو جاندا. اتھے کس چیز دا مقام شروع ہوندا ہے؟ ابدال. اے ولایت دے مقام نے درجے نے. جس طرح ایک ملک ہوندا ہے اس دا صدر پھر وزیر اعظم پھر انہاں دے سیکرٹری پھر اس دے بعد وزیر اعلیٰ انہاں دے سیکرٹری. اسی طرح تصوف دے اندر ولایت دے اندر بھی اے مقام ہوندے نے درجے ہوندے نے. ایک عام ولی دی جتھے حد ہوندی ہے اتھو ابدال دی حد اچھی بولو شروع ہوندی ہے. تے جتھے ابدال دا لام ختم ہو جائے نا اتھے کتب شروع ہو جاندا. کتب دا مقام شروع ہوندا ہے. جتھے کتب دی با ختم ہو جائے تو اتھے کتب ارشاد شروع ہو جاندا. اوتاد شروع ہو جاندے نے. جدوں او مقام دی انتہا آندی ہے کتب ارشاد آ جاندا ہے. تے جدوں کتب ارشاد انہاں دا آخری حد درجہ آخری حد آندی ہے آخری درجہ آندا ہے نا اس تو اگے کتب الاکتاب شروع ہو جاندا. جدوں کتب الاکتاب دی آخری حد ختم ہوندی ہے نا اس تو اگے غوث اعظم غوث دا مقام شروع ہو جاندا ہے. جتھے سارے غوثاں دے مقام ختم ہوندے نے اتھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی
حضور غوث اعظم دا مقام شروع ہو جاندہ ہے، جتھے انہاں دے مقام دے حد ہوندی ہے اتھو صحابی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے صحابی دے مقام دی حد ہوندی ہے نا اتھے علی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے علی دا مقام حد کردہ ہے، علی دا مقام جتھے پہنچیا اس تو اگے عثمان شروع ہوندہ ہے، عثمان دا جتھے حد مکدی ہے تو اتھے فاروق اعظم دا مقام شروع ہوندہ ہے، تو فاروق اعظم دی جتھے انتہا ہوندی ہے اتھے صدیق دی ابتدا ہوندی ہے، اتھے میرے آقا دی اس یار دی انتہا ہوندی ابتدا ہوندی ہے۔ آؤ حدیث شریف دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، میرے آقا نے فرمایا سوائے نبی دے، یعنی سوائے نبی دے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس دے واسطے سورج طلوع ہویا ہوئے یا غروب ہویا ہوئے، لیکن فرمایا او ابو بکر صدیق تو افضل ہوئے۔ فرمایا کوئی مقصد ہے کہ نبیاں تو بعد، میرے آقا نے فرمایا نبیاں تو بعد جس دا مقام شروع ہوندہ ہے نا، نبیاں تو بعد جس دا مقام ہے درجہ ہے خدا دی بارگاہ چ او میرا یار صدیق ہے۔ اور پھر صدیقاں دے بھی مقام ہوندے نے، جتھے سارے صدیقاں دے مقام دی حد ہوندی ہے نا اتھے سیدنا صدیق اکبر دے مقام دی ابتدا ہوندی۔ تو ایک اور حدیث دے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں چو سب نالو بہتر نے سوائے نبیاں دے، یعنی وہ نبی نہیں، نبیاں تو بعد جس دا مقام ہے اس نو صدیق اکبر کہندے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نزدیک آپ دا مقام کے لئے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے جلوہ فروز نے اور فرمایا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس، فرمایا میرے نبی تو بعد عمر فرما رہے ہیں کہ میرے نبی تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ والے نے، افضل نے۔ ان اگے پتہ ہی کیا دینے، اگر کسی نے اس دے خلاف آکھا کہ وہ افضل نہیں، یعنی کسی نے مخالفت کی تھی، وہ مفتری ہے، یعنی الزام لگا رہا ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس نو اوہی سزا دیتی جائے گی جیڑی شریعت دے اندر جھوٹے نو الزام لگاون والے نو دیتی جاندی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نزدیک حضرت علی فرمانے نے خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، آپ فرمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب نلو بہتر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ حضرت علی دا ایک قول متواتر دے نال جاری ہے، روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تواتر دے نال ہے، اور تاریخ الخلفاء دے صفحہ نمبر 31 دے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے کہ میں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل پوچھیا کہ رسول اللہ تو بعد لوگاں جو افضل کون نے؟ آپ نے فرمایا قال ابو بکر، ابو بکر سب نلو آلہ افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر میں عرض کی تھی انہوں تو بعد، آپ نے فرمایا قال عمر، انہوں تو بعد عمر بہتر ہے۔ میں
خاموش ہو گیا اس ڈر تو کہ اگر ہن پوچھیا نا تو انہاں عثمان دا نام لینا ہے، تو میں آکھیا پھر انہاں تو بعد تواڈا مقام ہے، تسی افضل ہو۔ آپ نے فرمایا نا میں نہیں افضل، فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ آپ نے آجی اور انکساری دا پہلو اختیار، میں ایک عام مسلمان ہوں، سادہ جہا مسلمان ہوں۔ اور آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد۔ اور بخاری شریف دی ایک اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ رسول خدا دی ظاہری حیات اسی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے برابر کسی نو نہیں سمجھے دے سے، اور حضرت عثمان یعنی وہی سب تو افضل اور بہتر قرار دیتے جاندے ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور اس تو بعد اساں صحابہ کرام نو انہاں دے حال چھوڑ دیندے سی اور انہاں دے درمیان کسی نو فضیلت نہ سے دینے، مشکات شریف دی حدیث۔ اور پھر مسئلہ فضیلت ائمہ کرام دا کے موقف ہوئی، لکھتے نے حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے نے اس گل تے امت مسلمان دا اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام، اور پھر انہاں تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس تو بعد عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام۔ عشرہ مبشرہ او صحابی نے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت دے محبوب نے دنیا دے ویچی جنت دی بشارت دے دیتی سی۔ اے او صحابی نے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا دے اندر کے تسی جنت جانا۔ اور پھر اس تو بعد باقی حضرات جو جڑے افضل نے بدری صحابہ جنہاں نے غزوہ بدر حصہ لیا، غزوہ احد جنہاں نے لیا حصہ، پھر جنہاں نے بیت رضوان حصہ لیا، اس قسم دے صحابہ کرام اور تمام لوگاں تو افضل نے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام دے او جانسار جڑے بعد وچ مسلمان ہوندے رہے اور صحابی کہلاندے نے، انہاں دا بھی مقام کم نہیں ہے، مقام انہاں دا بھی اعلیٰ ہے۔ الصحابی قد نجوم، میرے صحابی ستاریاں دی طرح نے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، کسے ایک دی پیروی کر لو گے نا ہدایت پا جاؤ، ستاریاں دی طرح نے۔ بہرکہ ایک شان ایک مقام اے رب دی عنایت جس نو جتنا عطا کر دے، جتنا عطا کر دے۔ بہرکہ میں دس رہا سی کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام دیندے سن، اتنا ادب و احترام کردے سن، وہ کسی دے برابر نہ سمجھے دے۔ نبی تو بعد اگر کسی نو اعلیٰ سمجھے دے ہم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اور میرے آقا علیہ السلام دے دور حیات وچ واحد ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے 17 دفعہ جماعت کرائی۔ کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ جماعت کرائی۔ اور پھر ایک جماعت ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی نا، میرے آقا بیمار سن تو آپ دے کنہ مبارکاں چ آواز گئی، جماعت دی آواز، انہاں دی آواز کڑا کے دار سی، بڑی دہشت والی سی۔ تو آپ بار بار فرمانے ہیں ابو بکر نو فرماؤ جماعت، ابو بکر نو کہو کہ اللہ دا محبوب کہہ رہے کہ تو جماعت کرا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام تے گئے نا، انہاں جماعت کرائی تو آپ غصے چ آ گئے۔ میرے کملی والے نے فرمایا اس نو کس نے آکھیا کہ تو جماعت کرا؟ ابو بکر کدے چلا گیا؟
صدیق کدھر چلا گیا ہے؟ تو دسیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کسی کم واسطے گئے نہیں، اس واسطے عمر جماعت کرا رہے ہیں۔ بہرکیف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اندر اشارتاً بھی اگر عقل والا کوئی ہووے نا اس گل نو ویکھے سوچے تو اشارتاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دس گئے نے کہ میرے تو بعد میرا یار صدیق میرا نائب ہوے گا، میرا خلیفہ ہوے گا، مسلمانوں دا خلیفہ ہوے گا۔ کوئی اشارتاً دستے رہے، اگر عقل ہووے نا انسان دے اندر قسم با خدا پتہ چل جاندا کہ اتھے میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا، کس واسطے فرمایا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدو آیا نا میرے آقا نو اٹھ پسند آئے، لے لے ادارے، تو عرض کرتا ہے حضور اگر میرے آقا نے فرمایا نا کل آ کے کوئی دن مقرر کیتا فلانے دن آ کے نا اس کی قیمت میرے کو لے جائیں، تو عرض کرتا ہے حضور اگر آپ نہ ہو تو پھر میں کس کو لل جاواں، اگر آپ نہ ہو تو میں کس کو جاواں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے یار ابو بکر کو جاواں۔ پھر اس نے نکلا نا گلی دے وچ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، تو آپ کھڑے نہیں تو آپ نے فرمایا حضور دی بارگاہ چ عرض کرو جے ابو بکر بھی نہ ہوئے پھر کس کول جاواں، پھر کس کول جاواں؟ پھر آیا پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا عمر کول جاؤں، عمر کول جائیں۔ پھر باہر آیا، پھر علی نے پیچھے بھیجا جے عمر بھی نہ ہوئے تو پھر کس دی بارگاہ جاواں؟ آپ نے فرمایا عثمان کول جائیں۔ پھر آیا پھر بھیجا کہ اگر عثمان بھی نہ ہوئے، اج لوگ آتے نے نا حضور دی ذات نو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، ہن ویکھیا ہے علی نے بھیجا کہ حضور دی بارگاہ چ عرض کر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر کس دے کول جاواں؟ آپ نے فرمایا جیڑا بار بار بھیج رہا ہے نا اسے دی بارگاہ چلا جاؤ۔ اللہ یا رسول اللہ، جیڑا تینوں بار بار بھیج رہا ہے اسے دے دار وچ چلا جائیں، تینوں اتھوں مل جائے گی خیرات۔ یعنی ویکھو ترتیب کیسی لائی، عقل والا ہوئے سوچ کے دس سکتا ہے، عقل بھی سوچ کے دس سکتی ہے کہ ترتیب کملی والے نے اس طرح کیوں لگائی۔ وہ تو اس پوچھیا نا حضور آپ نعوذ باللہ من ذالک، دنیا تو ہر کوئی جاننا ہے کہ حضور آپ پردہ کر جاؤ، دنیا تو چلے جاؤ، میں کس دے کول جاواں گا؟ آپ نے ترتیب وائز دسی گئے، میں نہ ہوں میرا یار ابو بکر، وہ دنیا تو چلا جائے عمر، وہ چلا جائے عثمان، تو پھر وہ چلا جائے جیڑا بار بار بھیج رہی ہے نا اسے کول چلا جائے۔ ترتیباں تو خود لیندے گئے، لیکن عقل والا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ صحابہ اکرام دی اکھ نال ویکھو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھیا لوگاں کو، آپ نے پوچھیا دسو ساڑھے چو بہادر کون ہے؟ لوگاں کہ حضور اسی تا آپ نو بہادر سمجھ دے ہیں، تسی بہادر ہو۔ کیوں جی تسی بہادر ہو؟ تسی اس واسطے بہادر ہو ہر جنگ تے بہادری تے جوہر بکھین دے آؤ۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے مد مقابل نہ لڑدا ہوں، میں کنجے بہادر ہو گیا؟ تو عرض کرنے لگے حضور تسیں ہی بہتر جان دے ہو، دس دے وہ۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر بہادر نے۔ انہاں پوچھیا حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا جس ٹائم غزوہ بدر پہلی جنگ ساڑھی تعداد 313 تھی، انہاں دی 1000 آئی۔ بدر وچ گئے نا تو ایک صحابی نے مشورہ دیتا کہ حضور واسطے ایک چبوترا بناویے تھوڑا دور کر کے، تاکہ ایک جنگ دی دھوڑ مٹی حضور تے نہ پوے۔ تو چبوترا بن گیا، تو ہن جدوں اے آکھا گیا نا حضور دی حفاظت واسطے کون کھڑا ہوئے گا، سارے پیچھے ہٹ گئے، بھئی اتھے لگے کھڑے ہوانگے
وہ 1000 بندہ حملہ کر دے وے تے کدے جاواں گے؟ سارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر تلوار لہرا کے آگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں کراں گا، اور آپ کھڑے رہے۔ کوئی آیا اس نو کٹ کے رکھ دیتا، اور جڑے نہ بچ گئے، لیکن آپ کے پاؤں مبارک نو لغزش بھی نہ آئی، تلوار لے کے حضور دی حفاظت واسطے کھڑے ہو گئے۔ اسی تو مدے مقابل نہ لڑ دے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر تنے تنہا حضور سجدے چ پے نے، رب کو دعاواں منگ رہے نے، صدیق تلوار لے کے کھڑا، کسی دی جرت نہیں آگے آ جا۔ تو آپ نے فرمایا، اور قرآن دی رونال بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق اللہ رب العزت نے بڑیاں آیتاں نازل کیتی ہیں۔ ایک آیہ دیکھو، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجارت کرنا چاہتا ہے، جان مال مینو دے دیو اور اس دے بدلے جنت لے لو۔ تو صدیق نے کیڑی چیز ہے جیڑی حضور تے قدمہ جے قربان نہیں کی، اپنی جان بھی دین دے رہے، مال دین دے رہے، اور آپ دی حضور دے نال محبت ویکھو۔ غزوہ بدر دے اندر نا جدو بیٹا قابو آ گیا تو قیدی بنا لائے، سارے آ گئے، اس تو بعد صلح بھی ہو گئی، سارا کچھ۔ تو بیٹا عبد الرحمن، سیدنا صدیق اکبر دے بیٹے دا نام عبد الرحمن، مسلمان ہو کے جدو مدینہ آیا نا تے باپ نال گپ شپ لگا رہا ہے، تے باپ نو عرض کرتا ہے، با جان، سیدنا صدیق اکبر نو کہہ رہے نے، بیٹا کہہ رہا ہے، ابا جان تسی میری تلوار دی زد وچ کئی دفعہ آیا ہو، کئی دفعہ میرے سامنے آیا ہو، میں باپ سمجھ کے نا تواڈے تے تلوار نہیں چلائی، باپ دا خیال کر کے تلوار نہیں چلائی۔ اولاد والے اولاد پیاری تو ہوندی ہے نا، ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اچھی بولو، اولاد پیاری ہوندی ہے نا، تے اولاد والے اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ ہی کیا جواب دیتا، آپ نے فرمایا، بیٹا اگر میری تلوار دی زد وچ آ جاندا تیری جان دے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سی۔ کیوں کہ تو میرے واسطے نہیں آیا، تو میرے مصطفیٰ دے سامنے آیا کھڑا سی، اللہ دا رسول اس دا دشمن بن کے آیا سی، میں تیرے بیٹے ہون دا لحاظ نہ رکھدا، تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سی جے میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ہن اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جیڑا سچائی لے کے آیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جنہاں نے اس دی تصدیق کی تھی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ پرہیزگار نے، یہی لوگ پرہیزگار نے کہ جیڑا میرا نبی لے کے آیا اور جنہاں نے اس دی تصدیق کی تھی۔ اور تصدیق کیویں ہوئی؟ آؤ، سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا، میرے آقا دے نبوت تے تصدیق کر دیتی کہ اللہ دے نبی نے۔ ہن جیڑی رات میرے کملی والے معراج نو گئے نا، معراج نو گئے، واپس آئے، صبح آپ نے فرمایا میں راتوں رات بیت المقدس گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں نو او ذات لے گئی، پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ میرے آقا نے فرمایا نا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب سارے کٹھے ہو گئے، بھئی اے ہن نواں ڈونگ رچا دیتا، راتوں رات بھئی 600 میل دا سفر ایک رات وچ طے کر کے پھر واپس بھی آ گئے۔ وہ سارے مسلمان جیڑے آنا ڈگ مگا گئے، ڈگ مگا گئے، بھئی ای کے انہاں دعویٰ کر دیتا
تے جس ٹائم سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چاہے نا ہائے ہائے ایمان ہوئے تا انج ہوئے ایمان ہوئے تا انج ہوئے میں 2 روایتاں پڑھیا نے جدو انہاں دی بارگاہ چاہے نا پہلے انہاں دسیا بھئی ایک بندہ ہوئے اس طرح دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر اتھو جنت خدا دا دیدار بھی کر کے آیا واپس آ گیا ماں تو یہ مننے گا تو آپ نے فرمایا منن والی گل نہیں وہ خوش ہے بھئی ہن اس دے یار نو ایتھے جھٹلا دیواں گے انہاں کہ تیرا یار دعویٰ کیتی بیٹھا ہے اللہ دے رسول دعویٰ کیتی بیٹھا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے یار نے دعویٰ کیتا ہے تو اسی تو ایک کہندے ہو نا کہ میرا یار کلا گیا ہے اگر وہ فرما دیندہ کہ میرے گھر والے بھی نال سن وہ بھی گئے نہیں میں تصدیق کر دینا سی میرا یار لے کے گیا ہو یا رسول تو اس نو آدھے نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون تو سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی اتھو میرے آقا نے آپ دا لقب بھی صدیق رکھ دیتا اور پھر غار دے اندر جس ٹائم رہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر ہن جیڑا آکھے نا صدیق صحابی نہیں صحیح صدیق جنتی نہیں ایک قرآن دی نس قطعی دا انکار کر رہا ہے اور وہ کافر انکار کرن والا فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا اور اس جاتے اذ یقول لصاحبہ جس وقت وہ فرما رہے سن اپنے ساتھی نو کون کملی والے ساتھی نال غار وچ کون ہے حضور دا ساتھی کون ہے غار وچ اچھی بولو ہاں سمنا نہیں جاگ کے ایک گلاں بڑیاں پتے آلیاں نے تو حضور دا ساتھی غار وچ سیدنا صدیق اکبر سن تو فرمایا لصاحبہ صحابی دا معنی بھی دوست ساتھی صحابی دا معنی لصاحبہ جس وقت وہ فرما رہے ہیں اپنے دوست نو کون دوست سیدنا صدیق اکبر نو اب تھوڑے ڈر گئے سن نا کفار جلے غار دے منہ چاہے تو ڈر گئے سن کہ یا رسول اللہ یہ تو ہن آ گئے سامنے اپنے واسطے نہیں ڈرے پتہ یوں کیوں ڈرے رہے وہ اس تو ڈرے سن کہ اگر میں مر جاواں تے ایک بندے دا قتل ہے جے اگر نعوذ باللہ حضور نو کو جو جاندہ ہے ساری انسانیت خراب ہو گئی ساری انسانیت دا قتل ہوندہ ہے تو آپ ڈر گئے سن تو میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں اللہ تعالیٰ جو نال ہے گھبرا نہیں اللہ تعالیٰ نال ہے میرے کہ قرآن دے اندر کئی آیتاں ایسیاں نے جیڑیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چاہیاں نے تو آؤ ہن حدیث دی روح نال تو دساں کہ رب دے محبوب نے کس طرح میرے ابو بکر نو کس طرح شانہ عطا فرمائی پہلی حدیث میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر میں کو کسی دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال نے نفع دیتا سیدنا صدیق اکبر دے مال نے نفع دیتا اور پھر فرمایا میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نو ہن اے سنا ہے بڑی فضیلت والی حدیث میرے آقا نے فرمایا انت صاحبی فی الغار انت صاحبی فی الغار اے ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہیں صاحبی فی الغار اے ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہیں فرمایا وصاحبی علی الحوض
کل حوض کوثر تے بھی تو میرا ساتھی ہوے گا، حوض کوثر تے بھی تو میرے نال ہوے گا، جس طرح غار دے اندر تو میرے نال ہے بالکل انیا حوض کوثر تے بھی تو میرے نال ہوے گا۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے، آپ فرماندیاں نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو میرے آقا نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی تینو اللہ جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے، جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ اس تو بعد آپ عتیق دے لفظ تو مشہور ہو گئے، تو ہے آزاد سکر، تو ہے آزاد سکر سے تیرے بندے آزاد ہے، یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق۔ تو سامعین زیبا کار، پھر میرے آقا نے فرمایا ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، فرمایا مخاطب کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو، اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، یعنی اے ابو بکر سن لے میری امت جو سب تو پہلے جنت تو داخل ہوے گا۔ جس ہستی نو اللہ دا محبوب اتنیاں بشارتاں دے چھوڑے تو پھر اس ہستی دے بارے برے گمان رکھنا، بریاں گلاں کرنیاں، تو کس قسم دی جنت لے کے پھردا ہے۔ آؤ نا ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی ان گلی چو گزر ہویا، تو سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا نا تو مسکرا پائے، مسکرائے نا، تو حضرت علی نے فرمایا اے یار من ویکھ کے مسکرا پائے ہو، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا تواڈا چہرہ ویکھیا نا مینوں مصطفیٰ دا فرمان یاد آ گیا۔ کیڑا فرمان یاد آیا؟ آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جنت وچ او جائے گا جس نو علی ٹکٹ دے گا، جس نو ٹکٹ علی دے گا جنت وچ ہوئی جائے گا۔ دوسرا دن وہی جگہ وہی یار آمنے سامنے، تو ویکھیا ایک دوسرے نو تو علی مسکرائے، علی دی چہرے تے مسکراہٹ آئی، تو آپ نے فرمایا علی تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک گل ٹھیک ہے جیڑی کل تساں فرمائیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جنت دیاں ٹکٹاں دے گا، لیکن مینوں نہ اے بھی فرمایا علی ٹکٹ اس نو دینی ہے جس دے دل وچ صدیق دا پیار ہوے گا، ٹکٹ اس نو دینی ہے جس دے دل وچ میرے یار دا پیار ہوے گا۔ اگر پیار نہیں کسے یار نال بھی کسے صحابی نال اگر بغض رکھو گے تسی اپنی آخرت آپ خراب کرو گے، چاہے حضور دے اہل بیت نال چاہے حضور دے یاراں نال۔ قسم ہے اپنے مقدرہ تے قرب ناز کیتا کرو کہ خدا تانوں اہل سنت و جماعت رکھیا ہے، ایسی جماعت جیڑی حضور نال بھی پیار کر دیے، حضور دی آل نال بھی پیار کر دیے، حضور دے یاراں نال بھی پیار کر دیے۔ اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کرو کہ اسی انہاں اللہ والیاں دے نال لگ کے سانو با ادب بنایا جاندا ہے۔ حضور دے نال جس دی بھی نسبت ہے اس نال پیار ہونا چاہیے، اس نال بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جویں یزید ہے، یزید نے جیڑا کردار ہے اور وہ تواڈے سامنے واضح ہے، اس دے خلاف بندہ جے آکھ سکے، لیکن جڑے صحابی رسول نے کسے ہک دے واسطے میں کہ دنیا دے سارے غوث جمع ہو جاون اور میرے آقا دا او صحابی جس نے صرف ایک منٹ واسطے حضور دا چہرہ ویکھیا، کلمہ پڑھیا، ایمان لے آیا، دیدار مصطفیٰ دے نال نوازا گیا ہے، جمال مصطفیٰ ویکھدا رہا ہے، ایک منٹ واسطے سارے غوث سارے کتب جمع ہو جاون اس صحابی دی دول ورگے بھی نہیں بن سکتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے تو مقام بھی آلا، وہ تو شانہ والا،
بڑی شان ہے اس دی. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بھی سانو ادب سکھایا، ادب سکھایا ہے. اور کس طرح؟ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے میں فیصلے واسطے گئے دو قبیلوں دے درمیان. نماز دا ٹائم ہو گیا. نماز دا ٹائم جدوں آیا نا تو حضرت بلال بیٹھے سن. دیر ہون لگی نا تو عرض کردے نا اے صدیق اگر تو آکھے میں تکبیر پڑھدا تو تو جماعت کرا دے، تو جماعت کرا. تو آپ نے فرمایا اگر تساں راضی ہو تو میں جماعت کرا دینا. تو بلال عرض کر دے کیونکہ حضور نو فیصلہ کرنے دیر ہو جائے گی، انج نہ ہوئے نماز قضا ہو جائے. تو تکبیر ہو گئی. ان تکبیر تحریمہ ہو گئی. ہاتھ باندھ دیتے، ہاتھ بندے گئے. نماز جاری ہے. ادھو میرے کملی والے بھی تشریف لے آئے، آپ بھی تشریف لے آئے. آپ جدو آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسن لگے پیچھے ہاتھ مار دینے کہ اے صدیق انتاڑی مار کے نا دس دینے بھئی پتہ لگ جائے کہ حضور تشریف لے آئے. تو آپ نماز دے اندر اتنے مگنے آپ تاڑی دی آواز نہ پتہ نہ چلیا. حضور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تاڑی دی آواز بلند ہوئی نا انہاں کان اٹھائے کہ لگتا ہے حضور تشریف لے آئے نے. اور پھر آپ نماز دی حالت ہاتھ بدے ہوئے انہیں اور پیچھے ٹور پائے، پیچھے ٹور پائے. میرے آقا فرما رہے ہیں ابو بکر نماز جاری رکھ، نماز پڑھا. لیکن آپ پیچھے آ گئے. میرے آقا اگے گئے. نماز پوری ہوئی. نماز تو بعد میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تے نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ تینوں میں آکھیا جو ہے. تو عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر دی کے مجالے کہ امام الانبیاء آ جائے، امام المرسلین آ جائے، سید الانبیاء آ جائے، اللہ دا محبوب آ جائے اور ابو بکر اگے کھڑا ہوئے. اے نہیں ہو سکتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. اے ادب، اے محبت انہاں سکھائیے. آج لوگ کچھ کے اندر نہیں حضور نے محبت نہیں کرنی چاہے. حضور دی محبت دلاں چو نکال دینے. ویکھو تا صحیح حضور دے پروانہ نو کیویں محبت کردے سن، کیویں حضور نال پیار کردے سن. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی نے ایک رات چاندنی رات ہے، چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میری گود وچ سی. تو میں پوچھیا حضور یہ جڑے ستارے کھڑے نے انہاں دے برابر بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں؟ انہاں ستاریاں دے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں انہاں دے برابر نے. اور پھر آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا ابو بکر دیاں نیکیاں دا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میرے باپ دیاں نیکیاں کتنی آنے؟ فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی، ابو بکر دی اچھی بولو ایک نیکی. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ایسے واسطے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال لڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اور عرض کر دینے حضور میرے اور عمر ابن خطاب دے درمیان انہاں دی لڑائی انج نہیں ہوندی کہ ایک دوسرے نو مار دے سن گالی گلوچ. انہاں دا فقہ چ اختلاف ہو جاندا سی. انہاں دے کسی مسئلے وچ انج اختلاف ہو جاندا ہے اور اختلاف ہوے نا آواز اچھی ہو جاندی. بہرکیف معاملات 100 معاملات ہوندے نے لڑے نا آپس وچ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کے نا حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور
میں معذرت تک کرتا رہا لیکن انہاں معاف نہیں کیتا. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اتنے تک عمر ابن خطاب بھی تشریف لے آئے. آپ آئے نا تو آپ آ کے عرض کرتے ہیں حضور دو زانو بیٹھ کے نہ عرض کرتے ہیں حضور میرے اور ابو بکر کے درمیان اس طرح معاملہ ہویا, غلطی میری ہے, میں انہیں کل معافی منگنا چاہنا, میں انہیں کل معافی منگنا چاہنا. آپ دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا, تبدیل ہو گیا. اور کیوں تبدیل ہویا پتہ ہی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا, بے شک اللہ تعالیٰ نے مینوں تواڈے اندر محبوس فرمایا اور میں تواڈے اندر جدوں آیا نا تسی مینوں جھٹلا رہے سی. عمر نو فرما رہا ہے اے عمر جدوں میں اللہ دا رسول بن کے آیا سی مکے دے اندر تسی مینوں جھٹلا رہے سے اور صدیق میریاں تصدیقاں کر رہا سی, میری مدد کر رہا سی. تسی کون ہوندے ہو مقام صدیق نو پہنچن والے؟ تواڈی حیثیت کیا ہے؟ میرے یار دی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقیل بن ابی طالب, ایک دفعہ انہاں دا رولا بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لگے رہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرابت رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت دی وجہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں آکھا اور حضور دی بارگاہ چاہے دسیا پورا ماجرہ سنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس وچ کھڑے ہو گئے, محفل وچ کھڑے ہو گئے. فرمایا الا تدعون لصاحبی ما شانکم و شانہ فواللہ, فرمایا ما منکم رجل الا علی باب بیتہ ظلمۃ الا باب ابی بکر فإن علی بابہ النور فواللہ لقد قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت وامسکتم الاموال وجادلی بمالہ وخذلتمونی ووصانی واتبعنی. فرمایا یعنی اے لوگو, محفل وچ کھڑے ہو گئے نا, میرے آقا نے فرمایا اے لوگو سنو, میرے دوست نو میرے واسطے چھوڑ دے, وہ تواڈی حیثیت کیا ہے اور انہاں دی حیثیت کیا ہے. اور فرمایا تو انہوں پتا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ خدا دی قسم تواڈے لوگاں دے, فرما رہے تواڈے گھراں اور دروازے دے اتے اندھیرا ہے, لیکن میرے یار صدیق دے دروازے تے بھی گھر وچ نور بھی نور, نور برسدا رہندا ہے, نور دی بارش ہوندی ہے. اور پھر اگے فرمایا تسی او لوگ ہو کہ تسی مینوں جھٹلاندے آئے, مینوں میں جیڑی گل کراں تسی مینوں جھٹلاندے سی, لیکن میرا یار صدیق میریاں تصدیقاں کردا سی, میری مدد کردا سی, جانی بھی مدد کردا سی, مالی مدد بھی کردا سی. لوگو اے او صدیق اکبر نہیں, اے او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک دفعہ خلافت دے وقت آپ نے جدو وصال ہویا نا, انشاءاللہ اگلے جو میں مکمل ہو سی موضوع, آپ نے جدو وصال ہویا نا تو وصال دے وقت, وصال تو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھنے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کسے جاندے نے تے پھر لگے واپس آندے نے. ایک دفعہ آپ گئے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاڑ اچ رہے, پچھے پچھے جاسوسی کر دے گئے کہ عمر ابو بکر کے کر دے نے. آپ جدو گئے نا کیا ویکھ دے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ضعیف مائی ہے, اس دے گھر داخل ہوئے اور گھر دا جھاڑو دیتا, ساری صفائی کیتی اور کھانا سریر بنا کے نا تے پھر پہلے خود نوالا چبایا اس دا, پھر اس کو چھوٹا کیتا
چھوٹا کر کے اس مائی دے منہ چ لقمے دے رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ ویکھتے ہیں آپ نے اس وقت فرما دیتا کہ اسی صدیق تو سبقت نہیں لے جا سکتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میرا دور آیا نا تو میں وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس طرح کیتا ہے میں اس مائی دے گھر گیا, صفائی کیتی, سارا کچھ دسیا نہیں میں کون ہاں, دسیا نہیں کہ میں کون ہاں. تو میں سارا کچھ جدو کر لیا تے کھانے دا وقت آیا نا تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک عمل نہیں کیتا. کیڑا آپ چبا کے دیں دے سن تو میں نو نا این والا بنا کے دیتا, جمیں منہ تو پایا نا انہاں کٹ دیتا, کٹ کے کہنیاں لگدا ہے آج صدیق دنیا تو چلا گیا. میں پوچھا مائی تینوں کی میں پتہ چل گیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے اس تو پتہ چلیا ہے کہ جس وقت میرے منہ چ نوالا دیتا ہے نا وہ صدیق جدو آندا سی نا پہلے خود چباندا سی, چھوٹا کردا سی, پھر میرے منہ چ دیندا سی. سیدنا صدیق اکبر اللہ نے یہ مقام این نہیں دیتا. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور دے نال رہے, کوئی مشکل نہیں بیکی بھائی, کوئی چیز نہیں بیکی نا, حضور دی محبت اس بڑیاں تکلیفاں بھی سہیاں, فاقے بھی کٹے, بہت بڑے تاجر ہون دے باوجود فاقے کٹے, سب کچھ ہون دے باوجود پھر بھی حضور دی ذات تو پیچھے نہیں ہٹے, حضور دی ذات تو پیچھے نہیں ہٹے. اور اللہ رب العزت نے مقام بھی پھر ایسا دیتا کہ فرمایا کہ نبیاں تو بعد, رسولاں تو بعد, نبیاں تو بعد جس بندے دی رب دی بارگاہ شان ہے, جس دا مقام ہے, جس دی فضیلت ہے, او امام الانبیاء دے اے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض دفعہ خیال رکھو اس محرم دے اندر بڑے نازیبہ الفاظ آکھے گئے نے, یار غار دے مخالفت اندر یاد رکھنا ایسی جماعت دے نال کدی نہ باؤ, ایسی جماعت دے نال کدی ٹچ بھی نہ ہو جڑے حضور دے یاراں دے خلاف بولن یا حضور دی آل دے خلاف بولن. اول تا میرا یہ ذاتی نظریہ یہ ہوندہ ہے کسی دے خلاف نہیں گل کرنی چاہیے, لیکن اتنا سمجھاؤنا میرا حق ہے کہ اگر اپنا ایمان بچاؤنا ہوئے, اگر اپنا ایمان قائم رکھنا چاہندے ہو تے ایسی جماعت دے نال کدی نہ ٹچ ہونا جڑے حضور دے یاراں دے خلاف بڑکائے, جڑے حضور دی آل دے نال خلاف بڑکائے, ایسے لوگاں دے نال ٹچ نہیں ہونا. کیوں کہ اے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دے ون گے, اے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دے ون گے. کل قیامت والے دن انج نہ ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلاف بولدا رہیا ہوویں, جدو حضور دی بارگاہ چ پہنچے تے حضور پچھن میرے فلاں یار دے بارے تیرا کیا خیال سی, میرے فلاں یار دے بارے کیا خیال سی, کیوں بولدا سی, کیوں کلا کردا سی, دس اتھے زبان تیری بند ہو جائے. رب فرمائے گا دس اے میرا مقرب بندہ ہے, میرا قریبی ہے, اس دے خلاف کیوں بول رہا سی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ولیاں دے خلاف جو بولے گا اس واسطے میرا اعلان جنگ ہے. جے ولیاں دے خلاف بولن والے واسطے اعلان جنگ ہے تو حضور دے غلاماں دے خلاف بولن والے واسطے جنگ نہیں ہو سکتی. خدا را اپنے ایماناں نو بچاؤ, نماز, روزہ, حج, زکات اے تواڈا قبول بھی تا ہونا ہے کہ حضور دے نال پیار ہوئے اور ہر اس چیز نال محبت ہوئے جس دی نسبت میرے آقا دے نال ہو. اللہ تعالیٰ توانو اور مینو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے دے اس دا اچھا جا اختتام کرانگے.
یہ موضوع ایسے نے کہ ختم تو ہونے والے نہیں، کوشش کریں گے اچھا اختتام ہوئے تو اگلے جمعے اس تو اگے بیان کریں گے.